بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، اللہ کریم نے ہمیں قرآن کریم میں جا بجا یہ بات یاد دلائی ہے کہ ہمارے پاس جو رزق ہے وہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے. ہم خالی ہاتھ اس دنیا میں آئے اور خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہے. لہٰذا اللہ کریم نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے رزق، اس سے اگر تم مجھے دو گے تو یہ اللہ کا کرم بالائے کرم ہے کہ مال بھی اس کا ہے، لیکن جو لوگ اس کے راستے پر مال خرچ کرتے ہیں اللہ کریم اسے قرض قرار دے کر گویا اس کا بدلہ واپس دینے کا وعدہ فرماتے ہیں. بلکہ بندہ اللہ کے نام پر ایک دیتا ہے تو اللہ کریم اسے 10 دنیا میں عطا کرتا ہے اور 70 آخرت میں عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جہاں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، وہاں رمضان المبارک کی آمد پر امت کو صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے تو روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں. ہم انسان ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہم سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، مثلا گفتگو میں، نظر میں، خیالات میں. تو روزے کی حالت میں انسان سے جو باتیں روزے کے آداب کے خلاف سرزد ہو جاتی ہیں وہ روزے کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں. لہٰذا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے امت کو صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مروی حدیث جو میں نے ابو داؤد شریف کے حوالہ سے تلاوت کی، آپ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر صدقہ فطر کو مقرر فرمایا. یہاں فرض کا لفظ اصطلاحی فرض کے معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی مقرر کرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. لہٰذا اس لیے ہمارے احناف کے نزدیک صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، فرض نہیں ہے. لہٰذا آپ فرماتے ہیں یہ کیوں صدقہ فطر لازم کیا گیا؟ یہ روزوں کو لغو باتوں اور بے حیائی کی باتوں سے پاک کرنے کے لیے، وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ اور مساکین کا کھانا بنایا گیا ہے اسے کہ جب صاحب نصاب آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کے روزے کے اندر اس سے جو لغو یا رفث اور فسوق یا اس طرح کی کمی بیشی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس بندے کو پاک فرما دیتا ہے اور مساکین اور غرباء کے لیے اسے کھانا بنا دیتا ہے. تو اس طرح یہ صدقہ فطر جو ہے اس میں چند ایک ضروری باتیں قابل توجہ ہیں. صدقہ فطر
مال پر واجب نہیں بلکہ انسان پر واجب ہے۔ مسلمان آدمی جو عید الفطر کی صبح صادق کے وقت زندہ ہوگا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، بالغ ہے یا نابالغ، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ لہٰذا اس کے وجوب کا وقت عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت ہے۔ اگر ایک آدمی صبح صادق ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس آدمی کے ذمے صدقہ فطر نہیں ہے، اور اگر کوئی بچہ اس کے بعد پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھرانے میں تو اس بچے کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا۔ گویا یہ صدقہ فطر آدمی کی ذات پر ہے، اور یہ صدقہ فطر جو ہے یہ آدمی نے خود ادا کرنا ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کون ہوگا؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، اس کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ ضروریات اصلیہ میں انسان کی رہائش، خوراک، لباس یا وہ ضروری چیزیں مثلاً سواری، موٹر سائیکل، گاڑی، گھوڑا وغیرہ، یہ چیزیں اس کی ذاتی ضروریات میں شامل ہیں۔ ان سے زائد جب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوگی، یا چاندی ہوگی یا 7.5 تولے سونا، یا اس کے برابر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقدی ہوگی، ان صورتوں میں اس آدمی پر صدقہ فطر ادا کرنا خود اپنی ذات کی طرف سے اور اپنے چھوٹے بیٹوں کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ بیوی اگر اس کے زیر کفالت ہے اور بیوی خود علیحدہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس کا صدقہ فطر بھی مرد ادا کرے، لیکن اگر عورت خود اپنی مالیت الگ رکھتی ہے، اپنی ملکیت الگ رکھتی ہے اور خود صاحب نصاب ہے تو پھر وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے گی۔ اسی طرح جو گھر میں غلام ہوں ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر آدمی پر دینا واجب ہے اور وہ اس کو ادا کرے گا۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی مثلاً اگر ایک آدمی رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھ سکا، بیمار رہا، سفر پر رہا، یا کوئی اور مجبوری ہے جس کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ رکھے یا غفلت کی وجہ سے نہ رکھے، پھر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں کہ روزے رکھے ہوں تو صدقہ فطر ادا کرے، نہ رکھے ہوں تو نہ ادا کرے۔ آگے ایک اور چیز ہے کہ جب آدمی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر کی ادائیگی میں وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی وہ مسلمان جو صاحب نصاب نہیں ہیں، غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کو صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ اور ایک آدمی کا صدقہ فطر مقدار کے اعتبار سے اگر گندم یا گندم کا آٹا دے تو وہ نصف سا ہے جو تقریباً 2.25 کلو بنتا ہے، اور اگر کھجور یا کشمش یا ان چیزوں اور جو وغیرہ دے تو پھر 4 کلو فی کس دینا ہوگا یا اس کی قیمت۔ یعنی عام روٹین میں آدمی اگر گندم یا گندم کا آٹا دیتا ہے تو اس کی 2 کلو کی قیمت ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوگا، جو آج کی اس موجودہ ریشو کے مطابق تقریباً 100 روپیہ فی کس بنتا ہے۔ اس طرح آگے ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر کیا ایک مسکین کو دینا ضروری ہے، یا ایک ہی آدمی کا صدقہ فطر کئی مسکینوں میں تقسیم کر سکتا ہے؟ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک مسکین کو دیا جائے، لیکن اگر وہ کئی مسکینوں میں بھی تقسیم کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح یعنی گویا صدقہ فطر اسی طرح تمام اہل خانہ کا جو صدقہ فطر بنے وہ بھی ایک آدمی کو یا زیادہ مساکین کو، دونوں صورتوں میں دینا جائز ہے۔ ایک کو دیں تب بھی جائز ہے، زیادہ مساکین میں تقسیم کریں تب بھی جائز ہے۔ تو اگر وہ ادا
عید الفطر سے پہلے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسنون یہ ہے کہ عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے تاکہ عید کی خوشیوں میں غرباء اور مساکین بھی آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ لیکن اگر ایک آدمی عید سے پہلے صدقہ فطر اگر ادا نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو گیا، بلکہ اس کے ذمہ لازم ہے عید کے بعد ادا کرے، حتیٰ کہ عید کے بعد کئی دنوں تک بھی اگر ادا کرے گا تو وہ اس کے ذمہ لازم ہوگا، ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور ایک اس میں اور بات یہ ہے کہ اگر عید الفطر کے دن نہ دے سکا تو پھر بھی قضا نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں جب بھی دے گا وہ ادا ہی ہوگا۔ لہٰذا اس لیے اگر عید الفطر سے پہلے اتمام ہو سکے یا آخری روزوں میں ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے کہ غرباء کو دے دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے لیے عید کی خوشیوں کا سامان کر سکیں، اور اگر عید سے پہلے نہ دے سکے تو اس کے بعد بھی دینا جائز ہے۔ لیکن اس سلسلہ میں ایک بنیادی بات قابل غور ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو وہ تکلیف نہیں دیتے جو بندوں کی برداشت سے باہر ہو۔ لہٰذا اسی لیے اسلام جب مختلف چیزوں میں فرائض اور واجبات بیان کرتا ہے، خصوصاً مالی، تو اس میں جو آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو گندم دیں، چاہے تو جو دیں، چاہے تو کھجور دیں، چاہے تو کشمش یا منقع دیں، یہ جو آپشن دیا جاتا ہے اس میں ایک طرف تو رحمت کا پہلو ہے کہ ہر آدمی اتنا امیر نہیں ہوتا کہ وہ کشمش یا منقع سے صدقہ فطر ادا کر سکے، اس لیے غرباء کے لیے گویا وہ چیزیں بیان کر دی گئیں جن کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تو عام حالات میں غرباء یعنی وہ آدمی جو صاحب نصاب تو ہیں لیکن بہت زیادہ خوشحال یا امیر نہیں ہیں، وہ صدقہ فطر گندم یا جو کی ویلیو اور قیمت کے مطابق ادا کریں، 100 ادا کریں، جائز ہے۔ لیکن اگر زیادہ بھی ادا کرنا چاہیں تو وہ جو 4 کلو کی قیمت ادا کر دیں فی کس، اور جو اور زیادہ مالدار آدمی ہوں، خوشحال ہوں، اللہ کریم کا ان پر فضل و کرم ہو، تقویٰ یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں۔ یعنی امیر آدمی میوہ، کھجور اور کشمش کی قیمت کے مطابق اپنے گھر کے افراد کا جن کا اس کے ذمہ لازم ہے وہ صدقہ فطر دے تاکہ معاشرہ کے زیادہ سے زیادہ غریب اس سے بہرہ ہو سکیں۔ مثلا اس سلسلہ میں اگر وہ کشمش یا میوہ یا منقع وغیرہ سے ادا کرتا ہے تو ایک آدمی کا صدقہ فطر 5000 کے قریب تک بن جاتا ہے۔ اب اگر امیر آدمی اس انداز میں ادا کریں گے تو واضح بات ہے یقیناً اس میں غرباء کا زیادہ فائدہ ہے اور وہ زیادہ اس سے بہرہ ہو سکیں گے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر کا نصاب مقرر کرنے کے لیے چاندی کے ریٹ کو اس لیے بنیاد بنایا جاتا ہے کہ چاندی کے ریٹ میں تھوڑی قیمت پر بھی بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، لیکن اگر سونا کو معیار بنایا جاتا تو وہ نصاب کا جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ بلند ہوتی اور زیادہ آدمی صاحب نصاب نہ بن سکتے۔ اس لیے چاندی کو بنیاد بنایا گیا تاکہ زیادہ لوگ صاحب نصاب بنیں، اور جب صاحب نصاب بنیں گے تو صدقہ فطر یا زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جب ادا کریں گے تو اس وقت اس میں معاشرے کے غرباء اور مساکین کا زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ اس سے زیادہ بہرہ ہو سکیں گے۔ اس سلسلہ میں وہی بنیادی ضابطہ ہے کہ صدقہ فطر جیسے زکوٰۃ ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی یا اولاد کو نہیں دی جا سکتی، اسی طرح صدقہ فطر بھی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی ان کو نہیں دی جا سکتی، اور اسی طرح اپنے فروع میں یعنی بیٹا، پوتا، پوتی، بیٹی ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن جو ان کے ساتھ دیگر رشتہ دار ہیں، مثلا چچا کا بیٹا،
پھوپھی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا یا بیٹی یا بہن، ان کو دیا جا سکتا ہے، اور قریبی رشتہ دار غریبوں کو دینا زیادہ ثواب ہے۔ اس میں ایک تو صدقہ کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے اور ایک صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جب زکوٰۃ یا صدقہ فطر ادا کیا جائے، اگر معاشرے کے عام غرباء میں سے رشتہ داروں کو دیں گے تو دوہرا اجر ملے گا۔ اسی طرح اگر اپنے محلے یا قریب رہنے والے لوگوں کو دیں گے تو اس میں پڑوسی کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور صدقہ کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ زکوٰۃ یا صدقہ فطر یا دیگر صدقات نافلہ یا واجبہ اگر دین کے طلباء کے لیے، جو مسافر دین کے طلباء جن اداروں میں زیر تعلیم ہیں، ان میں دینے سے بھی علماء نے فرمایا آدمی کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عظیم محدث اور فقی تھے، آپ فرماتے ہیں میں اپنے اکثر صدقات کا تصرف اہل علم غرباء میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس کے اندر دوہرا فائدہ ہے۔ ایک تو ہمارے جو صدقات کی ادائیگی ہو جاتی ہے، غرباء کی مدد ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے فروغ علم دین ہوتا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اشاعت میں یہ چیز زیادہ معامن ہے، لہٰذا دینی مدارس کے مسافر طلباء کے لیے صدقات، صدقہ فطر یا زکوٰۃ وغیرہ دینا یہ بھی دوہرا ثواب ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مال میں سے اس کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے اللہ کریم کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں دینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے سیدی حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم دیتا سب کو ہے لیکن لیتا ان سے ہے جن پر اس کی نگاہ رحمت ہوتی ہے۔ گویا اللہ تو رزق سب کو دے رہا ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے پر دینے کی توفیق اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ کی خاص نگاہ رحمت و کرم ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔